السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان کاظم رضا, اور میرے ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح بے نظیر. یقین. بہت بہت شکریہ کاظم بھائی. اچھا ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے تھوڑی بہت آپ سے بات چیت کی, گفتگو کی, کالم کے حوالے سے کی, آج آرٹ شبال کے حوالے سے کی. بریک کے بعد آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ سیگمنٹ ہوتا ہے. انیس منصوری صاحب ہدایت ٹی وی کے بیورو چیف پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو کیا کہتی ہیں اور کیا کر رہی ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو ویکینڈ ود ہدایت میں انیس منصوری صاحب. جی بہت شکریہ کاظم آپ کا, اور بہت شکریہ بے نظیر آپ کا بھی. شکریہ جناب یہ بتائیے کہ پہلے تو تھوڑی سی کچھ ہلکی پھلکی بات ہو جائے. رمضانوں میں کیا ہوا, کیسا رہا, عید کیسی گزری آپ کی؟ پاکستان میں سب عید خیریت سے گزر گئی اس مرتبہ؟ کوئی خاص ہنگامہ, گڑبڑ, مہنگائی کے علاوہ اور کیا کچھ ہوا؟ دیکھیں, ہر بار کی طرح رمضان, جس طرح رمضان کے شروع میں, رمضان سے پہلے نے کہا تھا کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے لیکن پاکستان پورا کھل جاتا ہے, تو پورا پاکستان اسی طرح کھل گیا کہ جو مہنگائی اور جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ ہوا. ہاں, البتہ رمضان کے بعد بہت ساری تیز پولیٹیکل موو, اور جس میں خاص طور پہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے اپنے آپ کو اب دوبارہ سے سیاست کے اندر کرنا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن اطلاعات یہ ہے کہ شاید آج یا کل کسی روز جو ہے وہ عمران خان پریس کانفرنس کریں گے جس میں 50 سے 100 تک نکات اٹھائیں گے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پر. یہ اتنی دیر سے, اب مطلب پہلے انہوں نے قبول کر لیا فیصلہ اور اب یہ نکات اٹھا رہے ہیں, یہ کوئی کیا ہے, یہ بچکانا کہیں گے اس کو یا کوئی اور چال ہے؟ دیکھیں کارن, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جو پہلے پرپوز کر دے نا تو ہمیشہ پھر وہی اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ جس کے ہاتھ میں پہلے رپورٹ آ گئی وہ اس پر کھیل گیا. تو یہ پروپیگنڈا مہم جو تھی ہمیشہ سے تحریک انصاف یا سیاست میں جو ہوتی ہے عام طور پر, اس میں عمران خان کو شکست ہوئی ہے. عام طور پر سیاست میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بحران کو ضائع نہ ہونے دو, تو یعنی کوئی بھی بحران کو ضائع نہ ہونے دیا جائے. تو ہوا یہ کہ اس بار رپورٹ جو ہے وہ پہلے آ گئی حکومت کے پاس. جب حکومت کے پاس آ گئی تو حکومت نے پہلے ذرائع کے مطابق اپنی خبریں چلوائیں, اور اس کے بعد جب ماحول بن گیا تو حکومت کا پروپیگنڈا کا ہاتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا. اس میں یقینی طور پر یہ کہا گیا کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی, لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پر ایک ووٹ بھی نہیں گرا لیکن اس کا رزلٹ آ گیا سامنے. تو یہ دیکھیں, یہ پروپیگنڈا مہم, سیاست میں صرف پروپیگنڈا چلتا ہے. تو پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ لوگوں کو اپنی بات پہنچانے کے طریقے میں مسلم لیگ نون کی حکومت کامیاب ہو گئی. مسلم لیگ نون کی یہ جیت ہے کہ رپورٹ پہلے اس کے ہاتھ میں آئی اور اس نے اس کو پروپیگنڈا کے طور پر بہت اچھے انداز میں کھیل لیا, اور تحریک انصاف 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی اب جواب دینے سے قاصر ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا, اور 3 دن کے بعد جو ہے انہیں خیال آ رہا ہے کہ اس پہ 100 نکات اٹھائے جائیں گے اور دوسری بات چیت ہوگی. انیس, یہاں پہ ایک چیز بات یہ ہے کہ یہ کس کی جیت ہے اور کس کی ہار ہے؟ کون ہار گیا؟ قوم ہار گئی جو 126 دن تک اس کے دھرنے میں بیٹھے رہے, اور اس تمام باتوں میں 2 کریکٹر, ایک معذرت چاہتا ہوں, لیٹ می کمپلیٹ. ان تمام باتوں میں ہم 2 کریکٹرز کو جو ہے وہ بھول رہے ہیں. طاہر القادری صاحب جنہوں نے کفن پہن لیا تھا, شیخ رشید صاحب جن کو بہت ساری آوازیں آ رہی تھیں اور وہی آ کے بتاتے تھے بار بار کہ انگلی اٹھنے والی ہے یا بیٹھنے والی ہے یا کیا ہونے والا ہے. تو ذرا اس پہ بتائیے کہ ان دونوں حضرات کی کیا اس وقت کیفیت, اور ان کے لیے کیا کہیں گے, کیوں یہ قوم کو اس طرف لے جاتے ہیں؟ دیکھیے, آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا دھرنے کا, تو میں ان چند لوگوں میں سے تھا جو کہ اس طرح کے دھرنے کی مخالفت کر رہے تھے. اب اس مخالفت کی کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ کوئی ہماری ذاتی اناج ان کے ساتھ ہو, لیکن وجہ یہ تھی کہ جب کبھی بھی سیاست میں آپ کسی کے ہاتھوں پر کھیلتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ میدان آپ کا ہوتا ہے, نہ پچ آپ کی ہوتی ہے, نہ بال آپ کی ہوتی ہے, آپ صرف کھیل رہے ہوتے ہیں. اس میں جب آپ کسی کے اشارے پر چھکا مارتے ہیں تو جب چھکا لگ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جیت ہو, لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ کھیل اور میدان کسی اور کا ہے. تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے سیاسی میدان پر کسی اور کا کھیل کھیلا. جب آپ کسی اور کا کھیل کھیلتے ہیں تو پھر آپ کو یہی ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی اپنا میدان, اپنی پچ کو, اپنی بال کو خراب کر دیتا ہے,
تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, منہ چھپا دے سکتے ہیں. تو ہوا یہی یہاں پر کہ تحریک انصاف کو سیاست میں ہمیشہ اپنے میدان میں کھیلا جاتا ہے, دوسرے کے میدان میں صرف اس وقت جایا جاتا ہے کہ جب آپ کے عارضی مفادات ہوں. جب آپ لانگ ٹرم پہ کھیلتے ہیں تو پھر اس طرح سے نہیں کھیل سکتا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو ہاتھ ان کے پیچھے تھے اب وہ واضح ہو چکے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنے پروموشن چاہیے تھے, ان لوگوں نے کروائے. کچھ لوگوں کو اختیارات چاہیے تھے, انہوں نے. یہ ایک الگ بحث ہے. جہاں تک آپ نے بات کہی کہ طاہر القادری اور شیخ رشید, سب سے پہلے طاہر القادری کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی دھرنے کے درمیان میں ہی کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. وہ اور معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, یعنی کہ جو لوگ ان کو استعمال کرتے اس جگہ تک لائے تھے وہ اب اس طرح نہیں چل رہے. اسی وجہ سے انہوں نے درمیان میں سے اپنا راستہ ہٹایا اور پھر وہ جوڈیشل کمیشن کے معاملے سے ہٹ گئے. انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جب مین کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو ہم, اور پچ ہماری نہیں ہے, گراؤنڈ ہمارا نہیں ہے, اور اب ہمارے ہاتھ سے چیزیں سرک گئی ہیں, تو بہتری اسی میں ہے کہ چپ ساتھ لی جائے. اسی لیے وہ جوڈیشل کمیشن پر نہیں گئے. کبھی بھی سیاسی معاملہ عدالتوں میں فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ بات بہت زیادہ کلیئر اور واضح ہے. تو طاہر القادری وہاں سے پیچھے سرک گئے اور انہوں نے پہلے ہی دھرنا ختم کرنے کا اعلان اور جوڈیشل کمیشن سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا. وہ اس میں پیش بھی نہیں ہوا. اچھا, ان سب کے مقاصد یہ تھے کہ نواز شریف پر جب اتنا پریشر آئے گا تو نواز شریف اپنا استعفیٰ دے دیں گے. ان کا مقصد دھاندلی کو اٹھانا اتنا نہیں تھا. ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ دھاندلی میں ٹرانسفر ہو گیا اور اس میں پھر اکیلے رہ گئے عمران خان. عمران خان کو وہاں سے بیک کر جانا چاہیے تھا, لیکن عمران خان جوڈیشل کمیشن پہ چلے گئے جو ان کا ایک غلط فیصلہ. ایگزیکٹلی. شیخ رشید کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ شیخ رشید جو ہے وہ بہت پرانے سیاستدان ہیں. ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں کبھی بھی ان کے مفاد کی چیز نہیں نکل آئے گی, اسی لیے شیخ رشید جوڈیشل کمیشن سے دور رہے. صحیح. تو جو سیاست کے گرد ہیں, جن کو پتا ہے کہ سیاست کس طرح سے ہوتی ہے, وہ ماحول سے چلتے ہیں. عمران خان شاید جذبات میں اور اپنی بات کو ہاں کرنے میں اتنے منسوخ ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ بہت بڑی سیاسی غلطی کی, اور اب سیاسی غلطی کو کیسے کور کرتے ہیں یہ اگلا سوال ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ہم ہر بات کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گزر گیا, جیسے وہ کرپشن کے کیسز پہ ہم نے کہہ دیا کہ صرف 150 کرپشن کے کیسز ہیں, قوم ان سے سوال شاید نہ ہی کرے گی کہ جو ہمیں 126 دن کے لیے آپ نے بٹھایا تھا وہاں پر وہ تمام. دیکھیں یہ فیصلہ بہت اہم وقت میں یہ فیصلہ بہت اہم وقت میں آیا ہے. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ اگلے ماہ میں سپتمبر میں جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے پنجاب اور سندھ میں. اس وقت ٹوٹل ماحول جو ہے اس رپورٹ کے بعد جو ہے وہ سپورٹو چلا گیا ہے مسلم لیگ نون کے. اگر مسلم لیگ نون چھوٹی سطح پر, کونسلر کی سطح پر اپنے نمائندے لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, جو عام طور پر اس وقت ہو جاتا ہے, اور جب حکومت میں ہو بھی آپ ہوں اور پولیٹیکل ماحول بھی آپ کی حمایت میں بن جائے, تو اگر بلدیاتی الیکشن میں اگر نواز شریف صاحب اکثریت کے ساتھ پنجاب کے اندر لے آتے ہیں تو اگلا الیکشن ان کے لیے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا. آپ اس بات کو سمجھیے. پنجاب کی سیاست کے حوالے سے ایک الگ ماحول ہے, لیکن پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اس وقت نواز شریف کو اربن ایریاز کے اندر بہت زیادہ ملا ہے. اب عمران خان کو اپنے ووٹرز کو چارج کرنے کے لیے پہلے تو ان کو ماحول بنا کے دیا گیا تھا, اس بار ان کو 500 گنا طاقت سے جانا پڑے گا تو وہ کوئی کمپٹیشن دے سکیں گے. اگر وہ 500 گنا طاقت کے ساتھ نہیں جائے. ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے انیس منصوری کے ساتھ. یقینی طور پہ عمران خان کو اس مرتبہ بہت کام کرنا پڑے گا اور 500 گنا زیادہ طاقت سے جانا پڑے گا. لیکن بات صرف یہاں پہ بے نظیر وہی ہے جی کہ کیسے سیاستدان ہمیں بیوقوف بناتے ہیں, قوم کو باہر کی طرف نکالتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا راستہ صاف, جن لوگوں نے یہ سب کچھ کروایا تھا ان کو پروموشنز ہو گئیں, کسی کے ٹرانسفرز ہو گئے اور اپنی من پسند جگہوں پہ وہ چلے گئے آگے کی طرف. ایک کالر ہیں شاید ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد بول رہا ہوں, ماشاء اللہ بڑا اچھا انالیسس کر رہے تھے انس صاحب. جناب احمد صاحب تھینک یو. دوبارہ رابطہ ہو جائے تو اور کئی چھپی چیزیں وہ نکال کر بتائیں گے. جزاک اللہ آپ کا, ایسے مہمان لاتے ہیں. بہت بہت تو شکریہ. میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ آج لائیو میری بات ہوئی تھی اپنا جو ذوالفقار مرزا صاحب سے. جناب کیسے ہیں مرزا صاحب؟ وہ کسی چینل پہ تھے تو میں نے سوال کیا کہ اگر وہ جو جن کا آپ نے بتا رہے ہیں چیزیں, تو ایک آدمی پاگل کا سرٹیفکیٹ دے کر, آپ جانتے ہیں کئی جیالے آتے ہیں جن کو آپ بھی پہلے کہہ دیتے ہیں ایڈوانس کہ جیالہ بول رہا ہے یا ایک ورکر بول رہا ہے,
पिछली दफा भी आपसे बात हुई थी, अहमद बोल रहा हूँ। जी जी अहमद साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जालों को देखना चाहिए कि ये कितने कितने बड़े जाले थे जो छोड़कर इनको आ गए। जो एक आदमी 5 साल एटमी मुल्क का सदर रह जाता है बावजूद पागल के सर्टिफिकेट के बाद, तो फिर वो बदकिस्मती हम लोगों की है जो इन्हें दोबारा वोट देकर अपॉइंटमेंट देते हैं। जो MNA MPA वो उनके पट्टी बांधी थी आंखों पे, ऐसे शख्स को ले आए और वो 17-16 मिलें बना के चले गए। उससे पहले एक और हाशमी साहब थे गालबन, वो 50 साल के इनके दोस्त है जरदारी साहब के, उनसे पिछले मंडे को मेरी बात हुई थी, वो भी लाइव बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि आज आप उसको छोड़ के इधर आए हैं, जब वो मिलकर सब खाते थे तो जेल में मुलाकातें करते थे, उस वक्त आपने ये सच क्यों नहीं बोला? उन्होंने कहा कि मेरी एक जमीन है जिसके ऊपर प्लाजा बनाना था कराची साहिल समुंदर के पास, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको दिलवा देता हूँ लीज पे, मेरे नाम पे ट्रांसफर, जब लेटर जमा हो गया पैसे भी दे दिए, तो इसका मूड बदल गया जरदारी साहब का। तो एक शहजादा दुबई का उसके साथ मिलकर कहते कि मैं होटल बनाऊंगा, और मुझसे वो सारे कहते कि वापस कर दें। कहते मैंने जाकर वापस कर दिए, तो जब वापस कर दिए तो मुझे सिर्फ 50 लाख रुपया मिला, मेरे वो 3 करोड़ रुपए भी खा गया सारा कुछ। ये ऐसे ऐसे लोग जो 50 साल से वो पूरी 16 मिलें कहते मैं हैंडल करता था इसकी। आज मैंने मिर्जा साहब से सवाल किया था कि एक मिल जो आपकी इन्होंने ले ली है तो 16 पहले हैं, तो कहते वो गरीब था। मैंने कहा चलो ये भी इसको जरूरत है तो दे दे, तो मैंने दे दी। लेकिन एक और है वो दूसरी भी मेरी हड़प करना चाहिए, उस पर केस चल रहा है। तो ये जुल्म इतना कि एक आदमी को सिर्फ ये देखें कि अगर इन्होंने ये वो म्यूजिक चेयर गेम खेल रहे हैं हमारे सियासतदान, ये यकीनन अहमद साहब बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। डैम बनाए होते तो आज हमारी दुनिया जो वो पानी में बह गई है, उनके मकान बह गए, कौन बना के देगा? आज किसी को कोई एक साइकिल लेने की हैसियत नहीं है हमारे गरीब आदमियों की। तो वो चाहिए कि हम वोट अंधे होकर बिल्कुल तकलीफ ना करें, एक सच्चे और सही बंदे को किसी को लेके आए। तो इनको चाहिए, अगर ये 3 महीने जिनका आप जिक्र कर रहे हैं अगर पता चल गया था, एक तो पैसा जाया गया, एक इज्जत गई, सारा कुछ। अभी वो लोग इसको कब दोबारा इतने मिलेंगे वोट दे, बल्कि उनमें से भी कुछ हट जाएंगे। और ये हमारे लोग जो है अंधी तकलीफ करते हैं कि वोट देते हैं कि बस इसी को देना है। पहले उससे पूछे भाई आपने हमारे लिए किया क्या है? अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो वोट इस चीज पर देना चाहिए, और देने वाले को और लेने वाले को भी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमारे मुल्क को कामयाब करे। खुदा हाफिज़। जनाब बिल्कुल मेरी गुजारिश है हमारे प्रोड्यूसर साहब से कि अगर आपको अनीस साहब से रब्ता हो जाए दोबारा तो यकीनन कॉल ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीकेंड विद हिदायत। जी थैंक यू वेरी मच। कैन यू पुट मी थ्रू द शो प्लीज? या यू आर लाइव। ओके, अस्सलाम वालेकुम काज़म भाई, जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी जनाब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले इट्स ओके, शो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आई हैव फ्यू कंसर्न्स अबाउट। प्लीज़ देखें, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि आप माशाल्लाह ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने कभी भी जो यहाँ के मसाइल हैं आपने उनके ऊपर बात नहीं की, अगर की भी है तो बहुत फिशी फिशी। आप देखें, 1 वीक पहले यहाँ बरतानिया के अंदर जो है वो बजट पेश किया गया है। आप वीकेंड विद हिदायत आपने किया है, लेकिन उसके ऊपर जितनी चीज़ें जो कि हमें इफ़ेक्ट करती हैं उसके ऊपर आप जो है वो कभी आपने बात नहीं की। ये अवाम का पैसा आप टीवी चैनल्स पे आप कैसे ये जो है प्रोग्राम कर सकते हैं? दूसरी बात ये देखें, मुझे ये बता दें आप, ठीक है पाकिस्तान, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा वतन है, आप मुझे ये बता दें सवाए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के यूके के अंदर विंग्स के अलावा किसी और कंट्री के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके यूके के अंदर पॉलिटिकल विंग्स हैं? इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, यू गिव मी अ नेम ऑफ वन कंट्री कि जिनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके यहाँ पे पॉलिटिकल विंग्स हैं।
नंबर 1 एक बात जो है, ये देखिए हम बार बार पाकिस्तान की बात पाकिस्तानी है, हमें पता है। ये रोज आप देखिए इमरान खान जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसका मेरी जात को, मेरा बच्चा जो यहाँ की यूनिवर्सिटी में जाता है, जो यहाँ के अगर बीमार वो पड़ जाता है तो यहाँ के अस्पताल में जाता है, मेरी जॉब जो है वो यहाँ पे है, यहाँ की जो वेज है वो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, वो मुझे इफेक्ट करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो मुझे इफेक्ट करते हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं जिन पे मेरी गाड़ी चलती है, उनके जो मसाइल हैं वो मेरे मसाइल हैं। आप पाकिस्तानियों को यहाँ पे क्यों डिवाइड करना चाहते हैं? एक बात तो मैंने आपसे ये की। दूसरी बात, यह बार बार आप पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें यहाँ पे ओवरसीज जो हैं उनको वोट का हक जो है वो मिलना चाहिए। अगर मेरा बच्चा पाकिस्तान ब्रिटिश होने की वजह से पाकिस्तान में जाके जज नहीं बन सकता, पाकिस्तान की फौज में जाके अपना रोल प्ले नहीं कर सकता, वहां पे किसी सिविल सर्विस में उसको जॉब नहीं मिल सकती, तो फिर आप मुझे ये बताओ, और मैं वहां पे जाके इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि ये जो है मुझे वो ओवरसीज वोट का राइट लेने से मुझे फायदा क्या होगा? ये देखें आपकी बात मुकम्मल हो गई चौधरी साहब। मैं बड़े तहम्मुल से आपको भरपूर मौका दे रहा हूं कि आप बिल्कुल जो कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि देखें ओपिनियन, राइट ऑफ ओपिनियन सबका होता है और हमें एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं कम से कम बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलता हूं। मैं चाहता हूं कि आप का एक पॉइंट ये मेरे पास आ गया कि वाई वी डिस्कस ओनली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड वाई वी डिस्कस ओनली अबाउट पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया, वी डोंट टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज, ठीक है, लिविंग इन यूके और यूरोप एंड एवरीवेयर, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपने ये दिया मुझे कि किसी और मुल्क की इंटरनेशनल विंग्स नहीं है, पॉलिटिकल इंटरनेशनल विंग्स नहीं है कहीं भी किसी जगह। ये तीनों पॉइंट आपके मेरे पास मौजूद हैं। कोई और चौथी बात इसके अलावा, ताकि फिर मैं आपसे बात करने के बाद आपको जहां तक मुमकिन हो सकेगा मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा। और चौथी बात जो मैंने की, ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनको जो वोट का राइट की बार वोट के राइट की बात की ना, ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल हम खुद भी प्रोग्राम्स टीवी पे करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि एक बैलेंस रखा जाए, एक बैलेंस रखा जाए जो हमारे, यकीन करें क्योंकि एज अ प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, यू नो दैट, और हम जहाँ पे जाते हैं प्रिजन्स के अंदर, तो जहाँ हम देखते हैं, यकीन करें हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे वहाँ पे जो हैं वो ड्रग्स में और दूसरे किस्म के, तो हमें इतनी तकलीफ होती है। ये वो हमारे मसाइल हैं कि वी शुड गिव अ टाइम टू दोज प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान हमारा, देखें आपने मुझसे ये बात बिल्कुल की ना, ठीक है, मैं आपको अब इजाज़त हो तो मैं आपकी बातों का ज़रूर जवाब देता हूँ ना। हिदायत टीवी से, और हिदायत टीवी से ऐसे मुख्तलिफ प्रोग्राम यकीनी तौर पे होते हैं कि जिसके अंदर इश्यूज़ की बात की जाती है, और वो भी लाइव कॉल्स ही होती हैं जिसके अंदर लोग जो है अपने दूसरे दीगर मसाइल पूछते हैं, दूसरी बातें करते हैं। आप, यू आर अ लॉयर, यू नो दैट वी डू हैव अ सेगमेंट ऑफ लॉयर्स इन हिदायत टीवी जो मुख्तलिफ इमिग्रेशंस के प्रॉब्लम्स के ऊपर और दूसरे सिविल राइट्स और दूसरी चीज़ों के ऊपर बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे उलमाए दीन बैठते हैं यहाँ पे जो शरई मसाइल के हवाले से, क़याम कुरान के हवाले से, और जो दीगर मसाइल होते हैं लोगों के उसके हवाले से, जो यूके रेजिडेंट हैं उसके हवाले से भी बात होती है। अच्छा, ये तो आपके उन सवालों का जवाब हो गया। अब बात होती है कि पॉलिटिकल प्रोग्राम में वाई वी ओनली डिस्कस पाकिस्तान। ऐसा वीकेंड विद हिदायत में जो मेरा शो है, मैं उस शो को अगर रेफ़र करूँगा तो हमने यकीनी तौर के ऊपर यहाँ के हवाले से भी कई प्रोग्राम ऐसे किए हैं जो कि अभी मेरे 2 वीक पहले जो प्रोग्राम था, जो मैंने रमज़ानों में ख़ास तौर पे 2 प्रोग्राम किए थे, जबकि मुझ पे प्रेशर था कि ये प्रोग्राम मत करें आप, और ये यहाँ तक कहा गया कि ये प्रोग्राम करने से जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, और बाहर से भी प्रेशर आया कि आपने ये प्रोग्राम क्यों कर दिया। जो मैंने चैरिटीज़ के अगेंस्ट हमने प्रोग्राम किया था बेनज़ीर, ठीक है, हमने पहले किया था, थोड़ा सा उसको हमने चाहा था कि ये वक्त गुजर जाए, हमने बरसाती चैरिटीज़ के नाम से प्रोग्राम किया था। उसके बाद हमने प्रॉपरली चीटर चैरिटीज़ के नाम से प्रोग्राम किया, जिसके अंदर लाइव वो लोग मौजूद थे हमारे साथ। उसमें मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया से एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे हमारे साथ, उसके अंदर पाकिस्तान से एक थे हमारे साथ, नेपाल से एक बंदा था, और उसके साथ बर्मा में हमारा जिससे रब्ता होना था वो उस दिन अरेस्ट हो गए थे और उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई थी। और उस प्रोग्राम में फोकस सिर्फ इतना था हमारा कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू
UK میں رہنے والے, یورپ میں رہنے والے, وہ تمام ناظرین کو یہ ضرور ایک اویئرنیس دے سکیں کہ جو لوگ آپ سے روہنجا کے نام پہ جو لوگ آپ سے جو ہے وہ پورے سندھ میں انہوں نے کنویں کھدوا دیے, انہوں نے اسکول بنوا دیے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا قیامتیں دکھا دیں, اور وہ جو ہے جو لوگ آپ سے مانگ, اور یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں افطاری اور سحری کے نام پہ جو ہے وہ پاؤنڈز کلیکشن ہو رہے تھے, پیسے وہ ایک منٹ دیکھیں, میں نے آپ کو بڑے تحمل سے سنا, میں نے آپ کو بڑے چوہی صاحب میں نے آپ کو بڑے تحمل سے سنا تھا. میری ایک بات جو میں آپ کے فیور میں کرنا چاہ رہا ہوں جناب کہ دیکھیں آپ کا وہ پروگرام میں نے بھی دیکھا تھا, ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کو یہ اعزاز جاتا ہے, دیکھیں ہدایت ٹی وی کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ اس نے تمام جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کی ہے. میں خود اس کا گواہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہدایت ٹی وی کی ماشاءاللہ جو ویورشپ ہے وہ بہت بڑی ہے, اور آپ نے جو پچھلا پروگرام کیا چیریٹیز کے اوپر, دیٹ واز فنٹاسٹک پروگرام. یہ وہ ہمارے مسائل ہیں جو ہم نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس. بالکل. اچھا چوہی صاحب اپریشیٹ دی ہول ٹیم آف ہدایت. ایگزیکٹلی, میں خود اس کا حصہ ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہدایت ٹی وی کے جو پروگرامز ہیں ان کا جو معیار ہے اور بہتر ہو, یقینی طور پہ ہم جو ہے عوام کو وہ چیز جو ہے وہ ان کو پریزنٹ کر سکے. کاظم بھائی آپ یو آر ڈوئنگ اے فانٹاسٹک جاب. آپ کے پروگرام جو ہے ماشاءاللہ اس کا معیار جو ہے اس کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ بھی بہت ہے. میرا جو صرف میری یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے ایک مسائل ہیں. اب دیکھیں جب سے میں بچہ تھا تو اس وقت سے مجھے یاد ہے میری ماں کہتی ہے کہ ہاں جب بڑا سیلاب آیا تھا تو اس سے پہلے تم پیدا ہوئے تھے. جناب بالکل. اس وقت سے لے کے ہر سال ہم سیلابوں میں ڈوبتے ہیں. اب ان لوگوں کی جو ناکامیاں ہیں, ان لوگوں کی جو نااہلیاں ہیں, ان کے اوپر ہم اتنا کیا کریں. اب رونا آتا ہے, یقین کریں. بات ہوئی. اچھا بالکل, میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ بھی نہ صرف یہ چیریٹیز پہ ہوا تھا بلکہ ہم نے جو ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر پوری ڈاکیومنٹری دکھائی تھی, وہ بھی تھی. اچھا یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بتاؤں, آپ نے تیسری بات مجھ سے یہ کی تھی کہ وائی ڈونٹ وی ٹاک. میں چاہتا ہوں کہ میں وہ ان ایشوز پہ یہ جن پہ ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں, خاص طور پہ ویکینڈ وتھ ہدایت ہوتا ہے یا دوسرے ہوتے ہیں, میں ہیومن سائنسز کے ایشو کے اوپر, سول ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بالکل کام کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھی میں رابطہ کرتا ہوں ان پاکستانی فیملیز سے جو افیکٹڈ ہیں یہاں کی کسی بھی بات سے, یا وہ آپ سمجھے اوورسیز پاکستانی سے, اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ آن اسکرین آئیں اور ڈسکس کریں اپنی بات کے اوپر. دیکھیں آئی ڈونٹ بلیو ان ٹیبل انٹرویو, آئی ڈونٹ بلیو ان جسٹ انوائٹنگ اے گیسٹ آن اے ٹاک شو اینڈ ٹو ڈسکس ود اٹ نا. میں کہتا ہوں اس کے انز اینڈ آؤٹس ہونے چاہیے. آپ نے کہا آپ جاتے ہیں پریزنس میں جاتے ہیں, سیلس میں جاتے ہیں, ڈیٹینشن سینٹرز میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو یقین مانے میں بھی دیکھتا ہوں پاکستانی بچے جس طریقے کی جس طرف جا رہے ہیں, افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. بٹ اف یو نو اینی بڈی who would like to talk, the affected person, the person involved in that problem or issue, اگر کوئی ایسا ہے آپ کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا سن رہا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ایشو ہے, وہ خود اس ایک سٹوری ہے, وہ ہم سے ہدایت ٹی وی پہ ضرور رابطہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام پروسیس جب دیکھیں کہنا بہت آسان ہے کہ میٹریمونیل پرابلمز ہیں لوگوں کو, اسپاؤس ویزے پہ آتے ہیں ان کے ساتھ ایشوز ہو جاتے ہیں, یہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے آتے ہیں, وہاں پہ میں سڑکوں پہ گھومتا ہوں, میں ڈومیسٹک وائلنس ہے بالکل ایگزیکٹلی, بہت ساری چیزیں. لیکن مطلب میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے ان سے بھی کہتا ہوں, اگر آپ اس چیز کو وہ کرتے ہیں, کائنڈلی پلیز ای میل اس, کانٹیکٹ اس, وی ول برنگ یور پرابلم ٹو دا ماسز. ہو سکتا ہے جو دکھ جو تکلیف آپ نے گزاری ہے اس تکلیف کو جب آپ شیئر کریں گے تو سینکڑوں اور لاکھوں لوگ وہ کام نہیں کریں گے. اگر آپ ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہوئے, اگر آپ ڈرگس کا شکار ہوئے, اگر آپ میٹریمونیل پرابلم کا شکار ہوئے, آپ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئے, آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے, ہدایت ٹی وی از اے پلیٹ فارم آف یو. اس کے مالک آپ ہیں, ہم تو ہمارے تو مالکان بھی کہتے ہیں ہم وی آر ناٹ دا اونرز, یہ پبلک منی ہے. آپ سے بات کی, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیچھے ایک وائڈ ایکسپیرینس ہے یہ جرنلزم کا اور یہ ٹی وی ٹاک شوز کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا وائڈ ایکسپیرینس ہے, اتنا آپ ماشاءاللہ
अच्छे प्रेजेंटर हैं, और आज के जितने भी प्रोग्राम खासतौर पर मैंने देखे हैं उसके पीछे एक बड़ी मेहनत नजर आती है, ये चैरिटी के ऊपर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है जनाब कि आप ये जो इतना फंटास्टिक काम कर रहे हैं, और ये जो हमारी बहन साथ बैठी बात कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको आपके इस काम का अजर अदा करे, और जो हदायत टीवी है उसको दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की दे, और हम सब क्योंकि पार्ट ऑफ दिस टीम है और ये हमारी जिम्मेदारी हम जो है वो इसकी बेहतरी के लिए जो है वो हम काम करें और कम्युनिटी की सही रहनुमाई करें, ताकि वो लोग जो हैं जिन लोगों की आवाज नहीं है हम उनकी आवाज बन सकें। Exactly, that's what I want, that's what we want, that's what is हिदायत for. Thank you very much चॉइस आप कॉल करने का, और आई लुक फॉरवर्ड कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करते रहे। थैंक यू नाज़रीन। जनाब, बहुत सारी बातें रह गई हैं, हमने अनीस मंसूरी से भी बातचीत करनी है और भी कुछ करना है, प्रोग्राम बहुत तेज़ हो जाता है ये। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, इस वक्त एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक।